السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المكين الكريم. لا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ محمد خضرا کی جانب اور سنا خالد محمد مدینی کے تاجدار ہم غریب و کے غم گسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ وفانا صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی بارگاہ میں قسم نامی درود و سلام نذرانہ پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھی جو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلاۃ تنجی بها من جميع الاحوال والافات وتقضينا من حجر الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا من ذل الدرجات وتبلغنا الغايات من جميع الحيات في الحياه بعد الممات انك على كل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تعالی علی سیدنا محمد ناظم العبد والفرج والقلوب والحوائج والنبس والخواتم ويسوس الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا شعیب نبی علیہ السلام کا ذکر خیر شروع تھا، جس میں ہم نے سماعت کیا کہ جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو جو قوم کے سردار تھے انہوں نے غرور کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے بڑے ہی متکبرانہ انداز میں شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ایمان والے ساتھیوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں، ہم انہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، اپنے شہر سے نکال دیں گے، شہر بدر کر دیں گے۔ تو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی شہر بدر کرنے، لیکن ساتھ ہی بات کہی کہ ہاں ایک صورت میں ہم تمہیں نہیں نکال سکتے ہیں جب کہ تم ہمارے دین میں واپس پلٹ کر کے آ جاؤ۔ جس پر شعیب علیہ السلام نے ان سے استفہامی انکاری کے انداز میں پوچھا کہ کیا اگرچہ تم اس پر کراہت محسوس کرتے ہو، اس کو ناپسند کرتے ہو، تب بھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کے اس جواب پر جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ضرور ہم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھیں گے اگر تمہارے دین میں آ جائے بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو نجات بخشی، ہدایت بخشی۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور ہم کو اس نے بچایا اور ہم مسلمانوں میں سے کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں واپس آ جائے، ہاں مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ واسع ربنا کل شیء علما، اور اگر ہمارا ہر چیز جو ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے علم میں موجود ہے۔ علی اللہ توکلنا، اور ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اور ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اور شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے رب ہمارے، ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ فرما کہ تیرا فیصلہ سب سے بہتر فیصلہ ہے۔ چونکہ جب قوم نے شعیب علیہ السلام کو اور آپ کے صحابہ کو کفر کی طرف دعوت دی، میں نے بتایا کہ مسلمانوں کو کفر کی دعوت دینا ایک الگ چیز ہے، لیکن نبی کو کفر کی دعوت دینا یہ بہت بڑا جرم ہے کہ یہ جرم شیطان نے بھی نہیں کیا۔ کبھی شیطان نے بھی نہیں کہا نبی سے کہ وہ کفر کی طرف آئے، کیونکہ وہ خود کہہ چکا ہے کہ میں اللہ کے مخلص بندوں کو ہرگز گمراہ نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان کی بے باکی دیکھے، اس کی دریدہ دہنی دیکھے کہ وہ اللہ کے نبی کو کفر کی طرف بلا رہے ہیں، تو لہٰذا اب اس کے جواب میں شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اپنی طرف سے بھی اور اپنی قوم کی طرف سے، دونوں کی طرف سے آپ کا جواب ہے۔ آپ نے فرمایا قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ جھوٹ کو
دیدہ و دانستہ کسی کی طرف نسبت کر دینا یہ افتراء کہلاتا ہے۔ افتراء کیا ہے؟ کہ کسی جھوٹ کو کسی کی طرف منسوب کر دینا، یعنی کوئی بات کسی نے نہیں کہی لیکن وہ بات اس کی طرف منسوب کر دینا، وہ جھوٹی بات کو اس کی طرف، جیسے کہ آج کل بہت سارے لوگوں کا رواج بن گیا ہے نا، کہ اپنے مطلب کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہاں حدیث میں تو یہ آیا، حضور نے یہ فرمایا، فوراً بغیر کسی دلیل کے یہ کہہ دینا، جبکہ وہ بات حضور نے نہ کہی ہو لیکن یہ حضور کے اوپر افتراء ہے، بہتان۔ تو چونکہ یہاں پر کذب پر جو ہے کذبن فرمایا گیا، یہ تنوین آئی، کیوں؟ تاکہ اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ کسی پر جھوٹا الزام لگا دینا، کسی کی طرف جھوٹ کو منسوب کر دینا، یہ کس قدر بھاری جرم ہے، کتنا بڑا یہ جرم ہے، یہ سمجھانے کے لیے آپ نے کہا کہ یعنی اگر ہم لوگ تمہارا دین یعنی کفر و شرک کو اختیار کر لے تو ہم پر ڈبل گناہ ہوگا، ہم پر بڑا بھاری گناہ ہوگا۔ وہ کیسے؟ ایک تو یہ کہ ہم نے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی معاذ۔ شعیب علیہ السلام ان کافروں کو جواب دے رہے ہیں کہ اگر ہم تمہارا دین اختیار کر لیں، تمہارے کفر کو یا تمہارے شرک کو اختیار کر لیں، اس میں پلٹ کر آ جائے تمہاری ملت کی طرف، تو پھر ہم نے خدا پر بڑا بہتان باندھا۔ وہ دو طرح سے، وہ ایک تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتا کہ بندے کفر کرے، شرک کرے، اور دوسرا یہ کہ رب تعالیٰ نے ہم سے فرمایا ہے، یہ تو شعیب علیہ السلام یہ کہہ رہے کہ رب نے مجھ سے کہا ہے، ہم گروہ انبیاء سے کہا ہے، اور ہمارے واسطے اور وسیلے سے ایمان والوں سے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، تم فرماؤ اللہ ایک ہے۔ اب اگر ہم تمہاری ملت کی طرف آتے ہیں، کفر کی طرف آتے ہیں، شرک کی طرف آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے بھی معاذ اللہ دو خداؤں کو مان لیا، یا ایک سے زائد خداؤں کو تسلیم کر لیا، جو سرعی ظلم ہے، شرک ہے، بڑا بھاری یہ جرم ہوگا۔ تو لہٰذا آپ نے کہا کہ دین اسلام برحق ہے، پھر ہم کیوں کر نعوذ باللہ رب تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ وہ دو ہے، یا اس کا کوئی شریک ہے، اس کا کوئی سانجا ہے، کوئی اس کے برابر کا ہے، کوئی اس کے جیسا ہے؟ ہرگز نہیں۔ خدا ایک ہے، یکتا ہے، کوئی اس کی مثل نہیں ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، کوئی اس کے ہم اللہ نہیں ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، وہی رب العالمین ہے، اور وہی تمام قدرتوں کا مالک ہے۔ تو لہٰذا کفر و شرک ہرگز اچھا دین نہیں ہے، اگر ہم اسے اختیار کر لے تو پھر تو یقیناً ہم نے اس خالق کائنات پر، اس خالق عالمین پر بڑا بہتان کیا۔ اور جیسا کہ قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو تو معاف فرما دے گا لیکن شرک و کفر کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ مشرک کی ہرگز بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ توبہ کر کر اس دنیا سے نہ مرے شرک، لیکن اگر بغیر کفر و شرک سے توبہ کی ہوئے مر گیا، کفر پر مرا، شرک پر مرا، یا بدعقیدگی پر مرا، تو پھر اس کی بخشش ہرگز نہیں ہو سکتی، چاہے وہ اعمال کتنی اچھے لے کر کے آ جائے۔ تو فرمایا بعد اس نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو نجات بخشی۔ یہاں پر لفظ نجات دو معنی ہیں، لفظ نجات کے دو معنی، ایک معنی اس کے ہوتے ہیں بچانا اور یعنی دور رکھنا کسی کو، اور دوسرا معنی ہوتا ہے کہ پھنسے ہوئے کو نکال لینا، کوئی کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو وہاں سے، اس پریشانی سے نکال لینا، جیسے کہ قرآن میں اس کی تماثیل موجود ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق ارشاد وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہے نا؟ تو چونکہ یہاں پر نجات دوسرے معنی میں پھنسے ہوئے، یعنی ہم نے یونس کو غم اور مصیبت سے نجات بخشی، یعنی وہاں سے نکال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تب وہ ہم کو یاد کر رہے تھے، تو ہم نے وہاں سے ان کو نکال لیا، یہ مراد ہے، یعنی پھنسے ہوئے کو کہیں سے نکال دیا۔ اور جیسا کہ فرمایا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے نا۔ تو یہاں پر نجات جو ہے تو پہلے معنی میں یعنی کہ دور رکھنا، یعنی بچا لینا، یعنی جس وقت آپ کی قوم پر عذاب آیا، طوفان نوح آیا، تو اس وقت ہم نے نوح کو کشتی کے ذریعے سے بچا لیا۔
ہم نے ان کو وہاں سے نکال لیا، یعنی وہ عذاب ان پر آیا ہے، یعنی وہ عذاب سے محفوظ رہے۔ اللہ نے ان کو اور ان کے ساتھ والے ایمان والوں کو، ان کے صحابہ کو، وہ مومنین کی جماعت کو اللہ نے بچا لیا۔ تو چونکہ یہاں پر وہ لوگ اس سے محفوظ رہے، تو اگر کبھی نجات جو ہے تو یہاں پہ دو معنی جس میں بتایا، ایک تو نکال لینا اور ایک جو ہے تو پھنسے ہوئے کو نکال لینا، اور دوسرا یہ کہ کسی کو بچا لینا یا دور رکھنا۔ تو چونکہ پہلے وہ حضرات کفر میں پھنسے ہوئے تھے، ہے نا، یعنی کہ جو ایمان لائے، ایمان والے لوگ، عام لوگوں کی یہاں بات ہو رہی ہے، انبیاء کی نہیں، چونکہ میں نے کہا اس سے پہلے بھی کہ نبیوں کا جو ایمان ہے وہ عرشی ہوتا ہے، وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی مومن ہوتے ہیں، لیکن ہم دنیا میں آ کر مومن ہوتے ہیں، یہاں آ کر ہم ایمان قبول کرتے ہیں، انبیاء کا کلمہ پڑھ کر، نبی کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ تو چونکہ بعض لوگ، اکثر لوگ پہلے کفر و شرک کی زندگی گزارتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی نبی تشریف لاتے ہیں اور پھر وہ ان کو ایمان کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو چونکہ وہ لوگوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ پہلے وہ حضرات کفر میں پھنسے ہوئے تھے، کفر و شرک کے دلدل میں پڑے ہوئے تھے، تو اللہ نے ان مسلمانوں کو، ان ایمان والوں کو وہاں سے نکال لیا، انہیں اس اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لے آیا، انہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آیا، انہیں کفر و شرک سے نکال کر ایمان اور ہدایت کی طرف لے کر گیا۔ اور اگر کبھی سے مراد شعیب علیہ السلام ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے اس سے محفوظ رکھا، بچائے رکھا، کیونکہ شعیب علیہ السلام تو پہلے ہی سے ایمان والے ہیں، آپ پر کسی کا داؤ پیچ نہ چل سکا۔ تو لہٰذا ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سے جواب دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لا چکے ہیں، جو تمہاری ملت کو چھوڑ چکے ہیں، جو کفر و شرک کو چھوڑ کر میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں، جنہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے اور جنہوں نے عبادت کا مزہ چکھ لیا ہے، جنہوں نے رب تعالیٰ کی اطاعت کا جو ہے تو پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، اب وہ دوبارہ کفر کی طرف پلٹ کر نہیں آئے، ہے نا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس پر نبی کی نگاہ کرم بڑھ جاتی ہے وہ کفر و شرک سے پھر محفوظ کر دیا جاتا ہے، وہ بچا لیا جاتا ہے انشاءاللہ، پھر وہ کبھی پھسل نہیں سکتا، وہ کسی میدان میں پھر جو ہے تو ناکام و نامراد نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ والوں کا دامن تھام کر کے رکھو، یعنی ان سے محبت، عقیدت سچی رکھو، ان کے نقش قدم پر چلو، تو انشاءاللہ شیطان پھر کبھی گمراہ نہیں کر پائے گا۔ تو لہٰذا اگر شعیب علیہ السلام مراد ہے تو نجات پہلے معنی میں ہے کہ وہ نبی ہے، اور نبی کبھی گناہ نہیں کرتے، نبی گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، چاہے جائے کہ وہ کفر و شرک کرے، نبی سے تو گناہ ہی نہیں ہوتا ہے، چھوٹا سا چھوٹا گناہ، ہلکا سا ہلکا گناہ نبی نہیں کرتے ہیں، تو پھر کفر جو سب سے بڑا گناہ ہے، شرک جو سارے گناہوں کا سردار ہے، وہ ہرگز یہ گناہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یعنی آپ بتا رہے کہ یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے کفر وغیرہ سے بچائے رکھا ہے۔ شعیب علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گروہ انبیاء کو، تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے کفر اور شرک سے بچا کر کے رکھا ہے، تو لہٰذا گناہ ان تک ہرگز نہیں آ سکتا ہے نا۔ اب اگر گناہ ان کے پاس آئے گا بھی تو وہ نیکی بن کر کے آئے گا، یہ نبی کی شان ہوتی ہے۔ ایک عام انسان کا معاملہ یہ ہے کہ گناہ اگر اس کے پاس آئے تو انسان گناہ میں ملوث ہو جائے، لیکن اگر گناہ کسی نبی کے پاس آئے تو وہ بھی نیکی بن جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک قرین ہوتا ہے، قرین بولتے ہیں شیطان کو، جو اسے گمراہی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اسے برائی کی دعوت دیتا ہے، اور میرا جو قرین ہے وہ مجھ پر ایمان لا چکا ہے، اب وہ مجھ کو نیکی ہی کی بات بتاتا ہے۔ تو شیطان بھی جہاں آ کر اپنی صفت کو بدل لے، یہ نبیوں کی شان ہے۔ پھر جو یہ نبیوں کے بارے میں کہے کہ معاذ اللہ نبی گمراہ تھے، نبی نے گناہ کیے، اللہ نے نبی کے گناہوں کو بخشا، معاذ اللہ، یہ کس قدر حضور پر بہتان ہے اور حضور پر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو لہٰذا ہے نا، اس کی مثال اگر میں دوں کہ جیسے کہ اگر کہیں پر گانے بجانے کی مجلس ہو رہی، کہیں پر کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، تو کوئی اگر چل کر کے جائے اس گناہ کی مجلس میں، تو یوں ہوا کہ وہ گناہ کی مجلس میں چل کر کے گیا، وہ گناہ کے پاس خود چل کر کے گیا،
تو گناہ گار ہوا. کہیں پر ڈی جے بج رہا تھا، گانے بج رہے تھے، حرام کاری ہو رہی تھی، اور کوئی شخص چل کر اپنی مرضی سے وہاں پہنچا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہے. اگر گناہ کرنے کی اس کی نیت ہے، گناہ میں شریک ہونے کی نیت، یہاں پر بھی بڑے مسائل ہیں باریکی کے. اگر کوئی گناہ کو روکنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی گناہ میں شریک ہونے، ہاں چلو وہاں ڈی جے بجا چل کر کے سنیں گے، تو یہ خود گناہ میں شریک ہونا ہے. لیکن کوئی اس نیت سے کہ نہیں میں اس گناہ کو روک دوں، میں اس برائی کو ختم کر دوں، اس نیت سے چلے تو اس کا جانا بھی نہیں. تو یہ ہوا گناہ کی طرف چل کر کے جانا. اور دوسرا ہے گناہ کا چل کر کے کسی کی طرف آنا. اگر گناہ خود چل کر کے آئے، برائی چل کر کے آئے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، زلیخا آپ کی طرف چل کر کے آئی تھی، آپ اس کی طرف نہیں گئے تھے. جب زلیخا نے آپ کو لبھانا چاہا اور آپ کو برائی کی دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے دوڑے اور زلیخا آپ کے پیچھے تھی. تو زلیخا نے دعوت گناہ دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے فوراً الٹے قدم دوڑے. زلیخا آپ کے پیچھے دوڑی تو گناہ آپ کی طرف آ رہا ہے، لیکن آپ جو ہے تو گناہ کی طرف نہیں گئے. تو یوں ہوتا ہے کہ گناہ کا چل کر کے آنا، یعنی کہ اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اس تک گانے بجانے کی آواز پہنچ رہی ہے، یہ وہاں تو نہیں گیا. ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر میں کہیں پر اور دور کہیں پر ڈی جے بج رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، فحش کلمات کہے جا رہے ہیں، کفریہ اور شرکیہ باتیں کہی جا رہی ہے. تو اب یہاں پر چند مسائل سمجھ کہ اگر یہیں سے بیٹھ کر یہ اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اس سے محظوظ ہو رہا ہے، خوشی محسوس کر رہا ہے، تو پھر یہ اس گناہ میں شریک ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ اسی مجلس میں موجود، یہ بھی گناہ گار. لیکن اگر یہ اپنے دل میں اس کو برا جانے، کیونکہ روک تو نہیں سکتا، وہ جو آواز آ رہی ہے اس کو روک تو نہیں سکتا، لیکن اس کو اپنے دل میں برا جانے اور استغفار کرے، رب کی طرف رجوع لائے، کہے کہ مولا میں اس سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، تو پھر یہ اس کے لیے نیکی، اس پر اللہ اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. یعنی گناہ جب چل کر کے آئے اور انسان اس کو رد کر دے تو اللہ اس پر بھی پھر نیکی عطا فرماتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ نیکی گناہ کا نیکی بن جانا، اور یہ شان اللہ والوں کی ہوتی ہے. ہم جیسے عام لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ہم تو اس میں شریک ہو جایا کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ لوگ ہیں جو ان گناہوں سے بچتے رہتے ہیں. تو لہٰذا ایک بات ذہن نشین رہے کہ ایمان کے بعد کفر کرنا یعنی ارتداد کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. ایمان کے بعد کفر کرنا، یہ جو ارتداد ہے یہ کافر اصلی سے بدتر، وہ انسان کافر ہے، اور کفر سے بدتر ارتداد ہے. میں اس کو آگے انشاءاللہ اور بتاؤں گا. تو چونکہ یہاں پر جو فرمایا گیا وما یقوم لنا ان نعود فیہا، یعنی کہ جو آپ نے کہا تھا ولو کن کرہ الکارہون، آپ نے کہا تھا کہ اگرچہ ہم اس کو برا جانیں، کیا اس کے باوجود بھی تم ہم کو بستی سے نکال دو گے؟ گناہ تم کر رہے ہو، شرک تم کر رہے ہو، کفر تم کر رہے ہو، ہمیں سے کوئی غرض نہیں، ہم یہ کام کو ہرگز پسند نہیں کرتے ہیں، ہم کفر نہیں کرتے، ہم شرک نہیں کرتے، اور ہم نہ کر اس کے باوجود بھی تم ہم کو بستی سے نکال دو گے. تو لہٰذا اس کے مقابل میں آپ نے کہا تھا ما یقوم لنا ان نعود فیہا، یعنی کہ آپ کہہ رہے شعیب علیہ السلام کے متعلق کہ آپ نے فرمایا کہ ہرگز ہم گروہ انبیاء کے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہم کافر ہو جائیں. ہم گروہ انبیاء کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی نبی بھی کفر کر لے یا شرک کر لے. ہمارے لیے ایمان ایسا ہی لازم ہے جیسے سورج کے لیے روشنی اور آگ کے لیے گرمی لازم ہے. جیسے آگ بغیر گرمی کے نہیں ہوتی ہے اور سورج بغیر روشنی کے نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی انبیاء کے ایمان کی مثال ہوتی ہے. البتہ عام لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی کفر بھی کر لیتے، کبھی شرک کر لیتے، کبھی گناہ بھی کر لیتے، لیکن انبیاء علیہ السلام اس سے محفوظ، اس سے جو ہے تو معصوم ہوتے ہیں. یہاں پر شعیب علیہ السلام نے انبیاء کی معصومیت اور اولیاء کی، اپنے صحابہ کی محفوظیت کا ذکر فرماتے ہیں، اپنی معصومیت کا. یعنی گروہ انبیاء جو ہے، جو نبیوں کی جماعت ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، کوئی نبی کبھی گناہ نہیں کر سکتا، کفر نہیں کرتا، شرک نہیں کرتا. یہ ان کی معصومیت ہے. اور
جو صحابہ ہیں ان کے، یا جو ان کی امت کے اولیاء ہے، جو صالحین نیک بندے ہیں، جو اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتے ہیں، اللہ ان کو گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے، ان کو بچا لیتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر ان کی محفوظیت کا بھی سوال ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شعیب علیہ السلام اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں؟ یہ خیال کسی کے ذہن میں نہ آئے، اس کے لیے آپ نے فرمایا الا ان یشاء اللہ ربنا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اس معاملے کو بھی اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ جو آپ نے کہا کہ ہاں اگر اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، یہ کیوں آپ نے فرمایا؟ اس لیے اب یہاں پہ اس کی چند باتیں سمجھ۔ اگر پہلے والا کلام مومنین کے متعلق ہے نا کہ ہم کفر کی طرف واپس نہیں آئیں گے، اگر یہ بات مومنین کی جانب سے ہو تب اس کا مطلب واضح ہے کہ مومنین کسی طرح بھی ایمان سے نہ پھریں گے، کسی صورت میں بھی وہ کفر نہیں کریں گے۔ گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے ہم کو جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہم ہرگز اس کی طرف سے نہیں پلٹ سکتے۔ ہاں اگر اللہ چاہے اور اللہ کے ارادے میں یہ بات ہو، اگر اللہ ہی کی مرضی ہو کہ ہم مسلمانوں کو وہ ارتداد کی طرف پلٹ دے تو پھر یہ اللہ کی مرضی، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ہم مرتد ہو جائے۔ لہذا تم کتنا ہی زور لگا لو، ہم مسلمان ہرگز ایمان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم کفر نہیں کریں گے، ہم شرک نہیں کریں گے۔ لیکن اگر اس کا تعلق حضرت شعیب علیہ السلام سے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم گروہ انبیاء کا ارتداد ناممکن ہے، یعنی یہ ہرگز ممکن ہی نہیں ہے کہ گروہ انبیاء کفر کرے یا شرک کرے۔ اور یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ رب تعالیٰ پر یقین کر کے، رب پر بھروسہ کر کے میں یہ بات کہتا ہوں کہ الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے تو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتا کہ انبیاء کفر کریں۔ یہاں پر ایک ناممکن کو ناممکن پر جو ہے تو ترجیح دے کر کے یہ بات مثال سمجھائے گی، جیسے کہ قرآن میں ہے ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ قرآن میں ہے کہ جب یہودیوں نے، عیسائیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے یا یہ بت خدا کی اولاد ہے، ان کی پوجا کرو، تو حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے۔ اب حضور علیہ السلام یہاں پر ان لوگوں سے کہہ رہے ہے نا کہ اگر کبھی بفرض محال خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ یہ کون کہہ رہے؟ حضور کہہ رہے کہ اگر خدا کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے مجھے خبر ہوتی، مجھے معلوم ہوتا، اللہ مجھ سے کہتا، مجھ سے بتاتا، میں اس کی عبادت کرتا، میں اس کی بندگی کرتا۔ لیکن اللہ کا بیٹا ہے ہی نہیں، اور جب اس کا بیٹا ہی نہیں تو اس کے بیٹے کی عبادت بھی نہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہے ہی نہیں تو ان کی بندگی کیوں کی جائے، ان کی عبادت کیوں کی جائے؟ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، بندگی صرف اللہ کی ہوگی۔ تو لہٰذا یہاں پر جو عبادت کو حضور السلام نے کہا کہ سب سے پہلے میں عبادت کرتا، اس کو معلق آپ نے کیا کس پر؟ خدا کے بیٹے ہونے پر۔ اور خدا کا بیٹا ہونا محال ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا خدا کا بیٹا۔ تو جیسے خدا کا بیٹا ہی نہیں ہو سکتا تو اس کی بندگی نہیں ہو سکتی۔ تو شعیب علیہ السلام کہہ رہے ایسے ہی گروہ انبیاء کفر کر نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ رب کی مرضی ہی نہیں ہے کہ نبی کفر کرے، رب کا ارادہ ہی نہیں ہے، رب چاہتا ہی نہیں ہے۔ تو جب رب کی مرضی ہی نہیں تو اس کی مرضی کے خلاف بھی کیسے کر سکتا ہے؟ تم ہم سے کفر کیسے کروا سکتے ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ گروہ انبیاء کفر کر لے، وہ ارتداد کر لے۔ تو لہٰذا وسع ربنا کل شیء علما، کہا کہ ہر چیز کو، ہر میرے رب کا علم گھیرے ہوئے، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر علم کا جاننے والا ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے ذرہ ذرہ اس کے پیش نظر ہے، یہاں تک کہ تمہارے دل اور دماغ میں جو چلتا ہے رب تعالیٰ اس کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو میرے رب سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، وہ حادث ہے، یعنی کہ ہے نا علم ضروری کہتے کہ یعنی جو اللہ کے علم میں کافر ہے نا، ہر بات اللہ کے علم میں موجود ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، پیدا ہو چکے ہیں، موجود ہے اور قیامت تک ہوں گے، ان سب کے بارے میں اللہ پہلے سے جانتا ہے۔
اللہ کو پہلے ہی ان کے بارے میں علم ہے، یعنی کہ اگر ان میں کوئی شخص اللہ کے علم میں کافر ہی ہے کہ وہ کافر ہی مرے گا، اگر تو وہ کافر ہی مرے گا، اگرچہ چند دنوں کے لیے مسلمان ہو جائے۔ ہوتا ہے نا بظاہر، بعض لوگ آج بھی ہمارے درمیان کلمہ پڑھتے تو رہتے ہیں، نمازی بھی پڑھتے، سب کچھ پڑھتے ہیں، لیکن اللہ و رسول کی شان میں گستاخیاں کر کے اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ تو جو اللہ کے علم میں کافر ہے وہ کافر ہی رہے گا، اگرچہ دنیا میں چند دنوں کے لیے وہ مسلمان ہو جائے، اور جو اللہ کے علم میں مسلمان ہے، مومن ہے، وہ مومن ہی رہے گا اور مومن ہی مرے گا، اگرچہ دنیا میں کچھ دیر کے لیے وہ کفر کر بیٹھے۔ ہوتا ہے کہ کبھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، کفر کر بیٹھتا ہے، شرک کر بیٹھتا ہے، اسی لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ مرنے سے پہلے انسان اگر اپنے کسی بھی گناہ سے توبہ کر لے، کفر سے بھی توبہ کر لے، شرک سے بھی توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے علم میں یہ چیز موجود ہے۔ اللہ توکلنا، آپ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے دھمکی دی تھی نا شعیب علیہ السلام کو کہ ہم جو ہے تم کو شہر سے نکال دیں گے، شہر بدر کر دیں گے، تو آپ نے کہا کہ میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ توکلنا، میں نے اللہ پہ توکل کیا، میرا بھروسہ، میرا یقین، میرا اعتماد سب کچھ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اللہ کو مقدم فرمایا توکلنا پر، کیوں؟ تاکہ حسر کا پتہ چلے کہ میں نے صرف اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، میرا بھروسہ صرف اللہ ہی پر ہے، اللہ کے سوا اور کسی پر۔ تو لہٰذا یہ بات آپ نے فرمائی، تو لہٰذا جو نبی کا توکل ہوتا ہے نا بالکل خاص الخاص توکل ہوتا ہے۔ لہٰذا فرمایا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، یہ دعا حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت اخیر میں مانگی، جب آپ اپنی قوم کو بارہا تبلیغ فرماتے رہے لیکن قوم بار بار انکار کرتی رہی، آپ کو جھٹلاتی رہی، جب آپ نے یہ محسوس کر لیا بظاہر اب یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے، آپ ان کے ایمان لانے کی طرف سے آپ کی امید منقطع ہو گئی، تب آپ نے یہ دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، یعنی کہ بہت عرصے کے بعد آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، ہے نا، ربنا، جب بھی دعا کرے تو اللہ کے نام سے کرے، ربنا کہہ کر کے پکارے، یا اس کی کسی صفاتی نام کو لے کر کے پکارے، اور زیادہ بہتر ہے کہ انسان ربنا کے ساتھ اپنی دعا کو جو تو شروع کرے، اے ہمارے، ہے نا، کیونکہ آپ قرآن میں دیکھیں بہت ساری دعائیں انبیاء کی ربنا سے ہی آتی ہیں، ہے نا، تو یہ بڑا جامع کلمہ ہے جس سے انبیاء نے خدا کو پکارا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی دعاؤں کو قبول فرمایا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رب کو ان القابات سے پکارا، ان ناموں سے پکارا جس کا علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا، تو ان ناموں کے ساتھ اگر ہم بھی اللہ کو پکارے تو امید ہے کہ ہماری دعائیں جلد قبول ہوں۔ تو چونکہ شعیب علیہ السلام کہہ رہے ربنا کہہ کر آپ نے یہاں پر، اور خصوصی دعا جو ہے تب آپ نے یہاں پر مانگی کہ اللہ اب تو حق اور باطل کو کھلے طور پر واضح فرما دے، ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، کیونکہ فیصلہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قولی اور ایک ہوتا ہے عملی فیصلہ۔ قولی فیصلہ کیا ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص جھوٹا ہے تو اس کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ یہ جھوٹا ہے، کوئی سچا ہے تو اس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ یہ سچا ہے، یہ ہو گیا قولی فیصلہ۔ لیکن عملی فیصلہ کیا ہے؟ جھوٹے کو سزا دی جائے اور سچے کو انعام دے دیا جائے، تو یہ ہو گیا عملی فیصلہ۔ تو یہاں پر شعیب علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے 12 قولی فیصلہ فرما دیا۔ شعیب علیہ السلام 12 کہتے رہے کہ یہ جو ایمان والے ہیں یہ کامیاب ہے، اے لوگوں خدا ایک ہے، میری عزت اور خدا کی بندگی کرو، میں جس دین کی طرف بلا رہا ہوں، جس شریعت کی طرف بلا رہا ہوں وہ حق ہے، وہ ہدایت ہے، اس کی طرف آ جاؤ، یہ قولی فیصلہ ہے۔ تم جن بتوں کو پوج رہے ہو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ جو تم گناہ کر رہے ہو، یہ جو تم ملاوٹ کر رہے ہو، اور جو تم لوگوں کو دھوکے دے رہے ہو، اور جو تم کاٹے مار رہے ہو، یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط راہ سے تم روزی کما رہے ہو، یہ غلط معاملات ہے، اس کو چھوڑ دو، بد اخلاقی کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو، یہ قولی فیصلہ ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے کہ اللہ اب ہمارے درمیان عملی فیصلہ کر دے، وہ کیا؟ یعنی اب تو کافروں پر عذاب نازل کر دے تاکہ وہ عذاب میں گرفتار ہو اور مومنوں کو عذاب سے نجات عطا کر دے، تاکہ فیصلہ واضح طور پر ہو جائے، ہے نا، کہ حق پر کون اور باطل کون ہے۔ تو لہٰذا آپ نے کفار کی ہلاکت اور مومنوں کی نجات کے لیے فرمایا تاکہ ہر کوئی بیننا،
اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ ماتے انسان کا ہوتا ہے نا، وہ سنوی باتوں پہ تو کم، دیکھی ہوئی بات پہ زیادہ یقین کرتا ہے، تو لہٰذا اب تک تو سن رہے تھے، مولا بھی ان کو دکھا دے تاکہ یہ دیکھ لے کہ سب سچ کیا ہے۔ تو لہٰذا وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے، تیرا فیصلہ بالکل عدل پر مبنی ہوا کرتا ہے، کیونکہ انسان کے فیصلوں میں چوک ہوتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کبھی گناہ کم ہوتا ہے سزا زیادہ دے دی جاتی ہے، کبھی گناہ بڑا ہوتا ہے اور سزا کم کر دی جاتی ہے۔ انسان کے فیصلوں میں یہ معاملات ہوتے ہیں، جیسے آج کے دور کی کورٹ کچہریوں کا آپ دیکھ لیں، کس طرح سے مجرموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو بڑے بڑے جرم بھی کرتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے رشوتیں لے کر کے، اور جو بیچارے بے گناہ ہوتے ہیں انہیں پکڑ پکڑ کے سزائیں دے دی جاتی ہے۔ تو انسان کے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ جب فیصلہ فرماتا ہے تو جتنا جرم ہے اتنا ہی اس کو عذاب دیا جاتا ہے، جتنی نیکی ہے اتنا ہی اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو رب کے فیصلے سب سے بہتر فیصلے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ چند باتیں جو ہے تو سمجھ لیں کہ یہاں پر جو فرمایا قد افترینا ہے نا، کہ اگر ہم تمہارے دین کی طرف، تمہاری ملت کی طرف، تمہارے کفر و شرک کی طرف پلٹ کر آئے، تب تو یقیناً ہم نے خدا پر بہتان باندھا، خدا پر ہم نے جھوٹ باندھا۔ لہٰذا یہاں سے وہ لوگ عبرت اور سبق لے کہ جو کفار و مشرکین کے ساتھ جو ہے تو میل جول میں اس قدر مل جاتے ہیں کہ ان کے کفر و شرک میں ان کا ساتھ دے دیتے ہیں، کبھی مورتی پوجا میں چلے جاتے ہیں، کبھی کچھ کر لیتے ہیں، کبھی ایسے کفری اعمال و افعال کر گزرتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے، ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ ابھی تہوار چل رہا ہے دیوالی وغیرہ، آپ نے دیکھا کبھی کہ وہ مسلمانوں کے تہوار میں شیر خورمے بنا کے بانٹتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، کھلاتے ہو، نہیں، لیکن مسلمانوں کو آپ دیکھیں کہ ان کے ہر تہوار میں شریک ہو جاتے ہیں، جتنے ان کے یہاں پٹاخے نہیں پھوٹتے اتنے تو مسلم محلوں میں پھوٹتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح گویا ہم اپنے عمل سے یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم تمہاری ملت میں ہیں، ہم بھی تمہاری ہی جماعت سے، تمہاری ہی گروہ سے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھنا، یہ کہا گیا کہ جو انسان جس سے محبت کرے گا یا اس کا عمل جس کی طرح کا ہوگا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ کوئی انسان اگر گناہ کر رہا ہے جیسے کہ میں نے کہا، لیکن ایک انسان وہاں موجود نہیں ہے لیکن اس گناہ کو وہ پسند کرتا ہے، اس ظلم کو وہ پسند کرتا ہے، تو وہ بھی ظالموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا شمار بھی ظالموں میں ہی ہوگا، اگرچہ وہ وہاں موجود نہیں، اگرچہ وہ ظلم نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ ظالم کے ظلم سے خوش ہے، وہ گناہگار کے گناہ سے خوش ہے، اس لیے وہ بھی گناہ میں جو شریک مانا جائے گا۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو ان کے افعال اور ان کے طریقوں پر عمل کرتے ہیں، ان کے تہوارات مناتے ہیں، وہ بتا رہے کہ اب تمہاری ملت، تو پھر کس قدر جو ہے تو ظلم ہے۔ اب سمجھیے کہ مرتد کا جو کفر ہے نا، وہ مرتد جو ہے وہ کافر اصلی سے بھی بدتر ہے۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اس کی دو قسمیں ہوئی، ایک مسلمان اور ایک کافر۔ مسلمانوں کے اندر اللہ نے مراتب رکھے، نبی، ولی، غوث، قطب، صحابی، اولیاء، عام مومنین، خاص مومنین، اس طریقے کی مومنوں میں درجات ہیں۔ کافر، ان کی پھر دو قسمیں، ایک ہے کافر اصلی اور ایک ہے کافر مرتد۔ کافر اصلی وہ ہے کہ جو پیدا ہی کافر ہوا اور کافر ہی مرا، وہ کافر اصلی ہے۔ لیکن مرتد وہ ہے کہ جس نے کفر کیا، پہلے تو مسلمان تھا، ایمان والا تھا، لیکن اسلام سے پھر گیا، اسلام سے ہٹ گیا، تو یہ مرتد ہے اور یہ سب سے خطرناک ہے۔ اور پھر مرتد کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مرتد اور ایک ہے مرتد مجاہر۔ مرتد وہ کہ جو اسلام سے پھر جائے، یعنی براہ راست وہ اسلام کی کسی اہم رکن کا انکار کر دے، خدا کے ایک ہونے کا انکار کر دے، یا نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض ہے اس کے فرض ہونے کا انکار کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کا انکار کر دے، انبیاء و رسولان نظام میں سے یا اللہ کی کتابوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے، وہ کافر ہے، وہ اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا۔ لیکن مرتد مجاہر، یہ مرتد میں سب سے بدتر مرتد ہے، کیونکہ یہ وہ ہے، یہ مرتد مجاہر اور مرتد منافق۔ تو جو مرتد مجاہر ہے وہ ہے کہ جو پھر گیا، لیکن مرتد منافق، جو مرتد منافق ہے یہ سب سے خطرناک، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں گناہوں میں پیر رکھتا ہے۔
ایک طرف کلمہ بھی پڑھتا ہے اور ایک طرف اللہ رسول کی شان میں گستاخی بھی کرتا ہے۔ ایک طرف تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نبی تو ہمارے جیسے بشر ہے، نبی تو عام انسان ہے، وہ تو چمار سے زیادہ ذلیل ذرہ ناچیز سے کمتر ہے۔ تو ایک طرف کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور دوسری طرف اللہ و رسول کی شان میں گستاخی بھی کرتا ہے، کفر بھی کرتا ہے، یہ مرتد منافق ہے، اور یہ سارے کافروں میں سب سے بدتر درجے کا کافر ہے کہ اپنے نفاق کو، اپنے کفر کو چھپائے ہوئے اپنے دل کے اندر یہ مسلمانوں کے سامنے مسلمان بن کر کے آتا ہے، لیکن اپنے دل میں یہ کفر کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے، تو یہ سب سے بدتر قسم کا کافر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ارتداد کرنا، آج ارتداد کی ہوا بھی بہت چلی ہوئی ہے، کفار و مشرکین تو یہی چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کر دیا جائے، اور اس کی سب سے ایک بڑی وجہ یہ کہ ہم خود دینی تعلیم سے دور ہو چکے ہیں، ہم دور ہیں، اپنی اولاد کو ہم نے دور رکھا، یہی سبب ہے کہ آج نسل نو ارتداد کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آج ہم نے خود اپنے بچوں کو گناہ کرنے کے سامان فراہم کر دیے، یہی سبب ہے کہ ہماری بچیاں کفار مشرکین کے ساتھ بھاگ کر ان کا دین قبول کر کے ان کے ساتھ نکاح کر رہی ہے۔ معاذ ہم اپنی غلطی کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ہم سے کہاں چوک ہوئی ہے، کہ ہم نے شریعت کے اصولوں پر عمل کیا، جو ہم سے کہا گیا تھا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اسے دین کی تعلیم دینا سب سے زیادہ ضروری ہے، لیکن آج ہم نے اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیے، اس کو ہر طرح کی آزادیاں دے رکھی ہے، اور دین کی تعلیم اس کو کیا، بڑے کو خود خبر نہیں، باپ کو خود پوچھ لو کہ وضو میں فرائض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، تو اس کو خبر نہیں، تو اولاد کو کیا خبر؟ تو دین کا جو علم ہے نہ ہم نے سیکھا نہ اپنی اولاد کو سکھایا۔ اس کی سب سے بڑا فائدہ کفار کو ہوا کہ آج وہ ہماری نسل نو کو ارتداد کی طرف بلا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ مسلمان جو پچھڑے ہوئے ہیں، جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، جن تک دین کی تعلیم صحیح طور پہ نہیں پہنچ پاتی ہے، ان لوگوں کو بھی وہ لوگ برگلاتے ہیں اور ان سے بھی وہ لوگ ارتداد کرا لیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان علم دین سیکھے اور اپنی اولاد کو بھی سکھائے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کفر اور گناہ ہر طرح کے عیب سے پاک و صاف ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اس نجان اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، ان کو بچا لیا ہے ان تمام طرح کے کفر اور گناہوں سے۔ تو لہٰذا کافر کا کفر اور مشرک کا شرک بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، ہر چیز اللہ ہی کے ارادے سے ہوتی ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ایک آخری چیز بس یہاں پر سمجھ لیں کہ اب یہاں پر جو فرمایا گیا توکلنا علی اللہ، میں نے اللہ ہی پر توکل کیا، اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ بے شک انسان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا۔ اب یہاں پر بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں، وہاں بھی دیوبندی یہاں پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو بھروسہ تو اللہ ہی پر کرنا چاہیے، تو پھر تم نبیوں ولیوں سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ جب اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے تو کسی نبی سے جا کر کیوں مدد مانگی جائے، کسی ولی کے مزار پر جا کر کیوں مدد مانگی جائے؟ یہ تو توکل کے خلاف ہو گیا۔ تم کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ کافی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے؟ تو سمجھ لے اس مسئلے کو اچھے سے تاکہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے۔ توکل کا معنی ہے اللہ پر بھروسہ کرنا، لیکن اللہ کا قانون الگ ہے اور اللہ کی قدرت اور۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن قانون اس کا یہ ہے کہ جو اس نے قانون بنا دیا ہے، جو نظام اس نے بنایا ہے، اس کے نظام کو فالو کرو، اس کے نظام پر عمل کرو۔ یہ جو ہے تو اس کے قانون پر عمل کرنا، اور یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ یہ جو دنیا ہے عالم اسباب ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ عالم اسباب ہے۔ یہاں کیا ہر کام سبب سے ہوگا، واسطے اور وسیلے ہی سے ہوگا، بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے دنیا کا کام نہیں ہوگا۔ مثال میں آپ کو دوں، اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے تو بیمار ہونے کے بعد وہ کہاں جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جائے، اور یہ سنت بھی ہے۔ حضور علیہ السلام بھی جب بیمار ہوئے تو سرکار نے بھی علاج کرایا تاکہ امت کے لیے علاج کرانا سنت بن جائے۔ اب دیکھو توکل یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے۔ اب جو اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، جن کے مقام بلند ہوتے ہیں، میں اگر مثال دوں تو حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کا توکل اتنا اعلیٰ درجے کا تھا کہ آپ نے اپنا علاج بھی نہیں کروایا،
علاج تو دور کی بات ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا تک نہیں کی کہ مولا مجھے صحت یاب کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ رب پر توکل اتنا اعلیٰ قسم کا تھا اور یہ امتحان تھا، اس لیے آپ اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے تھے۔ مولا کا تیری مرضی یہی ہے کہ میں اس حال میں رہوں تو میں تیری رضا پر راضی ہوں، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے اعلیٰ درجے کا ایمان، یہ ہوتا ہے اعلیٰ درجے کا توکل۔ لیکن ہم جیسے لوگ، ہم ابھی اس منزل پر نہیں ہیں، تو ہمارے لیے کیا کہا گیا؟ بیمار ہو گئے نا، جا کر علاج کرا۔ کیونکہ اگر تم زیادہ توکل کے یہاں توکل کرو گے اور علاج نہیں کراؤ گے اور مر گئے تو گناہ گار ٹھہرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ جان تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کی حفاظت کرنا یہ تمہارا ذمہ ہے، یہ تم پر لازم ہے۔ یہ جان رب کی امانت ہے، اس کو جب وہ لے تبھی تو اپنی مرضی سے خودکشی کرنا یہ حرام ہے۔ تو اگر کوئی علاج نہ کرائے اور مر جائے تو وہ خودکشی کہلائی۔ بھوک کو آپ دیکھ لیں، اب دیکھیں کھلانے پلانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی۔ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، کھلانے پلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں میں کھاؤں گا ہی نہیں، میں اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھوں گا، اور بھوکا ہی مر جائے تو گناہ گار۔ کیوں؟ یہ دنیا کا نظام ہے۔ رب نے کہا کہ دنیا میں جینا ہے تو تجھے کھانا پینا بھی پڑے گا، کھانے پینے کے لیے محنت مزدوری بھی کرنا پڑے گی، اناج بھی اگانا پڑے گا۔ تو غرض کہ یہ دنیا کا نظام ہے جو چلتا ہی اسباب پر ہے۔ یہ تو میں نے دو مثالیں دی، ہر مثال آپ دنیا کی اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی کام آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو بغیر واسطے اور وسیلے کے نہیں ہوتا ہے۔ اور جس طرح ان واسطے اور وسیلوں کو استعمال کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اب توکل کا معنی سمجھے کہ انسان جب بیمار ہو تو علاج ڈاکٹر سے کرائے لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھے۔ اگر بھوک لگے تو کھانا کھائے لیکن یقین اللہ کی ذات پر رکھے، پیٹ بھرنے والی ذات اس کی ہے، کھلانے والی ذات اس کی ہے، پلانے والی ذات اس کی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم لوگوں سے مدد لیتے ہیں تو یقین یہ ہو کہ اللہ ہی نے اس کو میرے لیے مددگار بنا کر کے بھیجا۔ کسی کو قرضہ لینا ہے، کسی کا کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو وہ جاتا ہے ایک دوسرے کے پاس۔ اب وہ لوگ وہابی دیوبندی ہے نا جو کہتے ہیں نا کہ نہیں اللہ پر، تو ان سے پوچھو کہ تم کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو تم لوگوں سے چندے کیوں مانگتے ہو اپنے مدرسوں کے؟ گھر میں بیویوں سے کھانا کیوں مانگتے ہو؟ بیمار ہوتے تو ڈاکٹر کے کیوں جاتے ہو؟ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو یا پولیس المدد کے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ جب توکل کر کے بیٹھو نا اللہ پر۔ اگر کوئی تم کو مار رہا ہے، کوٹ رہا ہے تو خوشی سے مار کھا لو، اس وقت اللہ پہ بھروسہ کر دو۔ نہیں، پھر بھاگے گا لیڈر کے پاس، نیتا کے پاس، پولیس کے پاس کہ فلاں نے ایسا کیا، ہماری جماعت پہ ایسا کر دیا، وہ کر دیا۔ تو اب کیوں جا رہا؟ اب کیوں خدا پر توکل نہیں؟ تو عالم اسباب الگ، یہ اسباب الگ ہے جو توکل کے خلاف نہیں ہے۔ تو جیسے ظاہر میں اسباب پر عمل کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، ایسے ہی باطن میں جو ہے تو اسباب پر عمل کرنا وہ بھی توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی نبی کی بارگاہ میں جائے، کسی ولی کی بارگاہ میں جائے اور وہاں جا کر مدد مانگے کہ اللہ کی عطا سے ہماری مدد کر دیجئے، تو یہ ہرگز توکل کے خلاف نہیں۔ جیسے دنیا میں آپ مدد مانگنے کے لیے پولیس کے پاس جاتے ہو، کورٹ کچہری میں جاتے ہو انصاف مانگنے کے لیے، تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر ان سے مدد طلب کرنا ہرگز توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ایک مومن کا عقیدہ یہی ہوتا ہے، ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی نے ان نبیوں اور ولیوں کو یہ طاقت عطا فرمائی۔ جیسے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، اللہ نے کھانے میں بھوک کو مٹانے کی صلاحیت رکھی ہے، ایسے ہی ان نبیوں اور ولیوں کو اللہ نے روحانی طور پر روحانی فیض عطا کرنے کی طاقت رکھی ہے۔ تو لہٰذا جیسے یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، ایسے ہی یہ بھی توکل کے خلاف نہیں ہے۔ تو یقیناً انسان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ کسی سے طلب بھی کرے، کسی نبی سے، کسی ولی سے کچھ مانگے بھی، تو اس کا عقیدہ یہ ہو کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے اور دلانے والی ذات ان اللہ والوں کی ہے۔ کیونکہ حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ دیتا ہے، میں لوگوں میں بانٹتا ہوں، تو لہٰذا دینے والی ذات اللہ کی ہے اور دلانے والی ذات اللہ والوں کی ہے۔ تو اس مسئلے کو ذہن میں رکھے تو یہ ہرگز توکل کے خلاف نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم تمام کو زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات نماز کے مسائل کا سلسلہ شروع تھا، آج بھی دو مسئلے سے متعلق جو تو سماعت کریں۔ کرتا یا چادر موجود ہوتے ہوئے صرف
پائجامہ یا تہبند پر نماز پڑھنا، یعنی اوپر کا بدن کھلا رکھنا، اس طرح سے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے نا۔ کسی کے پاس کپڑا موجود ہے، چادر موجود ہے کہ اوپر کا بدن بھی وہ ڈھانپ سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے نہیں ڈھانپا، بھلے نیچے سے تو پائجامہ ہے ہی، ہے نا، یا لنگی تہبند وغیرہ جو بھی ہے، اور اسی سے نماز پڑھ لی تو وہ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، ہے نا۔ بعض لوگ، ایک بتا دوں کہ کپڑا تو ہوتا ہے نا، جو ٹی شرٹ پہن کر کے آتے ہیں جس میں بعض کے آستین جو تو کم ہوتی ہے نا، بہت زیادہ کھلا ہوا ہوتا ہے اس میں بدن، یا اگر اوپر سے زیادہ کھلا تو اس صورت میں بھی نماز مکروہ ہے۔ اگر سینہ کھلا ہوا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہے نا، لیکن اگر چھوٹی آستین کا ٹی شرٹ ہے تو نماز مکروہ تنزیہی ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ سجدہ کی جگہ سے حالت نماز میں کنکریاں ہٹانا مکروہ تحریمی۔ ہم جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہاں پر چھوٹے چھوٹے پتھر ہو، کنکریاں ہو، تو نماز کی حالت میں اس کو ہٹانا مکروہ تحریمی ہے۔ ہٹائے گا تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ ہاں، چونکہ جو ہٹانا تو سنت طریقہ سے، اگر اس کا سجدہ جو ہے سنت طریقے سے ادا نہیں ہو رہا ہے، سجدہ کرنے کا جو سنت طریقہ ہے اگر وہ ادا نہیں ہو پا رہا ہے تو اس صورت میں ایک مرتبہ ہٹا لینا کافی ہے، ایک مرتبہ میں جتنا ہٹ جائے بس اتنا کافی۔ لیکن اگر واجب طریقے پر سجدہ نہیں ہو رہا ہے، یعنی پیشانی جمانے میں مشکل ہو رہی ہے، کنکر ایسا چبھ رہا ہے کہ پیشانی زمین پر صحیح سے جم نہیں سکتی، سجدے کا واجب چھوٹ جائے گا، تو پھر اس صورت میں ایک سے زائد مرتبہ بھی اگر ہٹانا پڑے تو ہٹانا واجب ہے۔ اس جگہ کو صاف کر لے اور پھر وہاں پر سجدہ کرے تاکہ آپ کا سجدہ صحیح طرح سے ہو۔ ان مسائل کو ذہن میں رکھے، دوران غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔